بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی سورت، جو بھی اسے پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام جب بھی کسی انسان کی زبان پر آتا ہے تو اس انسان کے پورے بدن میں ایک بار کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی تھی۔ اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے گئے تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ، کیونکہ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور پھر اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم مٹی کیوں نہ لے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ پاک، جب زمین نے مجھے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہی بات کہی تو عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کے مختلف حصوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو تو اب تم ہی انسانوں کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام اس بات پر کہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام تک نہیں لے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی برا بھلا کہے گا، کیونکہ کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی پانی میں مرے گا، کوئی آگ میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا تو وہ اس چیز پر اپنی موت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ آئیے اب آپ کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے کہ اس گھر میں ایک خوبصورت اور نوجوان شخص داخل ہوا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر والوں نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس بات کا اختیار ہے، اب یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی ظاہر نہیں ہو رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لے آئیں۔ ایک دوسری حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے پیٹ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کیا کرتے تھے۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضوان اللہ عنہم اجمعین کی روایت میں اسی طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا تھا کہ اے عزرائیل، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس میں آپ کفار کو نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔
پھر ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا کہ اب اپنا منہ موڑ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے جسم سے بال کے بجائے پیر اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، اور یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا تو ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ پھر آپ نے انہیں کہا ذرا یہ تو بتائیں کہ نیک روح کس طرح سے قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اب ذرا اپنا منہ پھیر لیجئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنا منہ پھیرا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اگر مومن کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا تجھے کس انسان کی جان قبض کرتے ہوئے بھی اس پر رحم بھی آیا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ پاک، میرا ہر ایک کی روح کو قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے مگر آپ کے حکم سے روح گردانی کی مجال نہیں۔ ہاں ایک ایسا واقعہ موجود ہے کہ جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، اور وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ اور عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے، اور جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ تھا جو تباہ شدہ جہاز پر سمندر کی لہروں میں آگ کے رحم و کرم پر بہہ چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ ماں بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح کو قبض کر لو۔ اے میرے پاک پروردگار، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اور باری تعالیٰ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے دریافت فرمایا اے عزرائیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح سے پرورش پاتا رہا؟ اس پر عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مالک، آپ ہی بہت بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل سمندر پر ڈال دے، اور اس ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ بس ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے پھولوں کی سیج سجا دے، اور سورج کو حکم دیا کہ اس بچے کو اپنی تیز شعاعوں سے محفوظ رکھنا۔ بادل سے کہا کہ اس بچے سے ذرا فاصلے پر برسے، اور درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس بچے کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ ہم نے اس جزیرے میں ایک شیرنی کی ذمہ داری لگائی کہ وہ روزانہ اس بچے کو دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہ آ سکتا تھا، اور اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ اس بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہواؤں کو حکم تھا کہ اس بچے کے آس پاس سے آہستہ آہستہ گزریں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے عزرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر بن گیا، اور ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ لگنے دیا، اور دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کرتے ہوئے ادھر آ نکلا، اور وہ صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا، اور اس کے ہاں اولاد نہ تھی، اور اس بادشاہ نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا پورے تخت و تاج کا مالک بن گیا، اور غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کروانے لگا، اور اس طرح سے خاک کا بنا پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی ہدایت کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، لیکن اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے عزرائیل، اس بچے نے میرے احسانوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ سرکش نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے۔
اور اس نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنا حکم نہ ماننے والے لوگوں کو سخت ترین سزائیں دیتا ہے۔ یہ تمام واقعہ سن کر اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے مالک، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کے سبب اپنے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا، اور یہ راز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موت کے فرشتہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسان کی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، اور وہ اپنے رب کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی جانب بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اپنی حکمت سے درست فرمائی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ میں آئے گا 1 سال کی زندگی ملے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر موت آئے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر موت ہی آنی ہے تو ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، چاہے وہ پھینکے گئے پتھر کی مانند ہی کیوں نہ ہو۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک پہاڑی کے سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العزت نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے سلسلے میں بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ تو یہ تو تھی چند حکایات اور روایات ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے، اور اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضری کا ایمان افروز واقعہ بھی بیان کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت کی جانب وہی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک اعرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر دست بستہ کھڑے ہو گئے، اور پھر سلام عرض کی اور عرض کیا، اے رحمت للعالمین، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت بہت ناساز ہے، لہذا بعد میں آ جانا۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آدمی کو پھر سے مخاطب کیا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ آپ کو ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر سے صدا دی کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور اندر داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، دروازے پر ایک اعرابی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دے دیا ہے۔ تو
تو اس نے تیسری بار پھر سے صدا دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، دوستوں کو جدا کرنے والا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، اور یہ ملک الموت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ تو اسی طرح سے ملک الموت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری روح کو قبض کرنے کے لیے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ نکالوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب عز و جل کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی اللہ کے محبوب کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض کرنا اور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی فرشتے آپ کی اجازت کے منتظر ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میری روح کس طرح قبض کرو گے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں قبض کرتا ہوں، لیکن میں کبھی کسی سے نہیں پوچھتا اور کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کرنا اور روح قبض کرنے کے لیے بھی اجازت طلب کر لینا۔ اگر وہ اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس آ جانا۔ یہ ہے مقام محبوبیت۔ لیکن افسوس کہ آج کے ناسمجھ لوگ اس مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے جیسا ہی تصور کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خالق کائنات عز و جل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اے محبوب، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہیں گے، لیکن اگر چاہو تو میرے پاس آ جانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے اور میں اب اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہوں۔ یہ مقام علی شان کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا، جبکہ بعض انبیاء کرام کو محدود اور مشروط طور پر یہ اختیار عطا کیا گیا تھا کہ جتنا عرصہ چاہو زمین پر رہ لو، لیکن پھر آخر کار لوٹ کر واپس ہی آنا ہوگا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی جانب اتفاق فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے تمام جنتوں کو آپ کی تشریف آوری پر اچھی طرح سے سجا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی مرضی اور چاہت پر منحصر ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس امر پر اختیار حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں جانا ہی پسند فرمایا اور رہتی دنیا تک اپنی تعلیمات کا نور چھوڑ کر خود اللہ رب العزت کے عظیم المرتبت رفاقت اختیار فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان میں شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا، اور جو 50 آیات کی تلاوت کرے اسے ذکر خدا میں مشغول رہنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے تو اسے عبادت گزار لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو ہر رات میں 300 آیات کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 500 آیات کی تلاوت کرے تو اسے بھالوں میں شمار کیا جائے گا۔
اور جو 1000 آیات کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے جیسا اس نے ایک کثیر مقدار میں سونا رہ خدا میں دیا۔ اور تو یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو عرش سے اپنے ہر بات کو منوا لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بہت ساری جنگیں اسی صورت کی برکت سے جیتی ہیں۔ در خیبر کو بھی آپ نے اسی صورت کو پڑھ کر اکھاڑا تھا۔ تو جو شخص اس صورت کو لازمی پکڑ لیتا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زمین پر اللہ پاک کا ولی بن جاتا ہے، اور اس صورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو اس صورت کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھے تو اللہ رب العزت اسے دنیا کی فکر سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی غیبی مخلوق کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ اس سورت کو قبرستان کے کسی مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر 1 مرتبہ پڑھیں اور اس کا ثواب اس قبر والے کو احصال کر دے تو 300 سال تک اس قبر کے مردے کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ سورہ مزمل ہے جو کہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروا لیتی ہے اور اپنی ہر بات کو منوا لیتی ہے، پڑھنے والے کی قسمت کو اور تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ہر روز کم سے کم 1 مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کسی کے محتاج نہ ہوں اور زندگی کے ہر موڑ میں کامیاب ہوں اور کامیابی آپ کے قدم چومے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہونے لگے، فتح کامرانی آپ اور عزت و شہرت آپ کا مقدر بنے، تو سورہ مزمل کو ہر روز کم سے کم 1 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو ہر روز اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں اور دوستوں احبابوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ دوسروں تک پہنچ سکے اور اس کا اجر ہم سب کو ملے، یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی حاجات کو پورا فرمائے، جن کو رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی تنگی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔